چلے گا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا انتظار پیش کریے. بڑے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ناظر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول باڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے دو جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. حضرات، آج چھٹی محفل پاک ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بابرکت کرنے کی سعادت آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے قبول فرمائے. مریض کی دعا کی بھی گزارش ہے، آنکھوں کے مریض ہے، اور ساتھ میں مرحومین کا جو ایصال ثواب کے دستور کے مطابق ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے. اور جن جن مرحومین کا ایصال ثواب ہے اللہ گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، مرحوم ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا جن کا دارالخلافہ کوفہ کی سرزمین پر تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنا دارالخلافت، اپنی راجدھانی شہر مدینہ کو بنایا تھا. اور عثمان غنی کی شہادت کے بعد کچھ واقعات ایسے روح پذیر ہوئے
مولا علی شیر خدا نے مصلیتوں کے ماتحت کوفہ کی سرزمین پر اپنا دارالخلافت اختیار بنایا۔ دیکھیے یہ صحابہ کرام ہے اور ان کا اختلاف جو ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کی سنی سنائی باتوں میں آ کر حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، چاہے کتنی بھی چوکھٹ کا خادم ہو بڑی، لیکن سب سے بڑی چوکھٹ تو مدینہ کی چوکھٹ ہے۔ اور آقا نے فرما دیا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضرت امیر معاویہ کا مختصر ذکر کل انشاءاللہ ہوگا، لیکن اتنا سمجھ لے یہ کاتب وحی ہے، خدا ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا تھا، دعا کی تھی اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ تو آپسی اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتے تو مکہ آباد کیسے ہوتا؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ میں جو اختلاف ہوا تب تو جا کر مکہ آباد ہوا۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑنے ابراہیم جاتے ہی کیوں؟ اختلاف کی بنا پر گئے تو اختلاف جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا مختصر ذکر کل ہوا، ماں فاطمہ زہرا نکاح شادی اور رخصتی۔ اب ہجری سن 3 ہے اور ماہ رمضان کی مبارک تاریخیں چل رہی ہے، روایتیں الگ الگ کی، کسی میں 15 بتایا، کسی میں 12 بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا کر غالباً ام ایمن ہی ہے کہ جو آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ علیہ السلام مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے وہاں بیٹا عطا فرمایا۔ اور حضور خود تشریف لاتے ہیں اور آ کر شہزادے کو اٹھاتے ہیں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں حضور، اور پھر نام تجویز کی بات ہوئی تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ بہتر نام عطا فرمائیں گے تو آپ ہی عطا فرمائیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور رب کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام اس شہزادے کا نام اللہ موسیٰ کے بھائی ہارون کے بیٹے کے نام شبر سے نسبت رکھتے ہوئے حسن نام اللہ نے تجویز فرمایا، لہذا شہزادے کا نام حسن رکھا گیا۔ اور 7 دنوں کے بعد جو ہے عقیقہ کیا گیا اور خوشیاں منائی گئی۔ امام حسن مجتبیٰ تقریباً 1.5 سال کے تھے، حضور مسجد نبوی کے منبر پر ہے، صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، حضور خطاب فرما رہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ دیکھا حضور نے کہ امام حسن 1.5 سال کے ہے، پیر لڑکھڑاتے بچپن کالا میں مسجد کے اندر تشریف لاتے، جیسے امام حسن آئے حضور منبر سے اٹھ گئے اور حضور نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے حضور امام حسن کے پاس تشریف لے گئے، اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، پیشانی کو چوما اور حضور پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنی گود میں امام حسن کو بٹھایا۔ صحابہ کرام سارا منظر دیکھ رہے، کبھی امام حسن کے بالوں کو سونگھتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی رخسار کو بوسہ دیتے، کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حاضی ابنی، میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح عطا فرمائے گا۔ اور یہ واقعہ ہوا۔ اب اس کی طرف توجہ نہیں، کیونکہ یہ معاملہ رحمت الہی ہے اور یہ بندوں کی اجتہاد ہے، اس میں ہمیں ڈیپ میں نہیں جانا، لیکن ہر انسان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔
تو امام حسن کے بارے میں حضور نے اسی وقت یہ مژدہ دے دیا تھا، اور لوگوں نے اس وقت دیکھا جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے جو صلح کی، اور جو صلح ہونے کے بعد سارا ایک حساس بساس ماحول ہو گیا، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضور نے اس وقت جو پیشن گوئی فرمائی تھی آج بندوں کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اللہ نے امام حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ میں صلح عطا فرمائی۔ تو امام حسن، اب سخاوت تو دیکھو، غالباً 3 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹایا اور 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ اگرچہ آپ کوفہ سے چلتے حج کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ جو قافلہ رہتا آپ کے محبین کا، اس قافلے میں اعلیٰ نسب کے گھوڑے اونٹ بھی موجود رہتے، اور اس اونٹ گھوڑے پر سامان لادا ہوا رہتا، یمنی چادر، اعلیٰ نسب کی اعلیٰ جو ہے قسم کی کھجوریں ہوتی، اعلیٰ نسب کے گھوڑے پر نئے کھانے پینے کے ساز و سامان لادے رہتے۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ امام حسن جس بستی سے جاتے اس بستی میں آپ جانچتے کہ کون غریب ہے، جو غریب ہوتا اس کے گھر پر آپ پڑاؤ ڈالتے اور ان سے انہیں انعام اور اکرامات سے نوازتے۔ لکھنے والے لکھتے کہ جب امام حسن اس بستی میں جا کر اپنا خیمہ ڈالتے اور پھر جب آپ وہاں سے رخصت ہوتے یعنی الوداع ہوتے، تو جو بستی میں سب سے زیادہ غریب ہوتا امام حسین جاتے جاتے بستی میں اسے سب سے بڑا مالدار بنا دیتے، یعنی اتنے انعامات اکرامات سے نوازتے آپ۔ اور سرکار غوث اعظم بھی انہی کے نقش قدم پر ہے، سرکار غوث اعظم بھی جب حج کے لیے جاتے تو آپ بھی یہی۔ تو ایسے تو بہت سے موقع پر امام حسن 25 مرتبہ پیدل حج کیے، اور ہر موقع پر آپ کو کوئی خادم کہتا حضور آپ تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آپ گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو جائیے، تب آپ فرماتے نہیں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کہ جسم سے پسینہ بہنے لگے، جتنا تھکاؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور امام حسن کی ذات تو مستجاب الدعوات ہے۔ دیکھیے حضور نے انہیں اپنا ابن یعنی بیٹا کیوں کہا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا تھا، عرض کی تھی حضور آپ کے 3 شہزادے تھے، تینوں جو ہے جانے جو ہے نوش فرما چکے، وفات کر چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور اب آپ کا نسب کیسے چلے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہر انسان کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، لیکن اللہ نے میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلایا ہے۔ پھر اس کی وجہ حضور نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر انعامات سے نوازا، ہر نعمتوں سے نوازا، سوائے ایک نعمت سے، اور وہ ہے شہادت۔ کیونکہ سرکار چاہتے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، عمر فاروق اعظم ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ بھی تیرے حبیب کے شہر میں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعلنا موتا فی بلد رسولک، کہ اللہ تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور وہ بھی تیرے محبوب کے شہر میں۔ تو صحابہ کرام اس دعا کو سن کر سوچتے کہ مدینہ میں عمر کو شہادت کیسے ملے گی، لیکن جب عمر فاروق اعظم کو خنجر بھونکا گیا زہر آلودہ، تب امام حسین کی یہ شہادت سے لوگوں کو پتا چلا کہ دعا امام حسین کی، عمر فاروق کی دعا قبول ہوئی۔ تو حضور فرماتے اللہ کی بارگاہ میں میں عرض کرتا مولا مجھے تو نے ہر نعمتوں سے نوازا اور میرے صدقے ہر نبیوں کو نوازا، مولا تو نے مجھے شہادت، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں شہید ہوں۔ تب رب فرماتا ہے حبیب یہ تو مکہ کے مشرک اور مدینہ کے یہود ہے، یہ تو کیا اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ تیرا محافظ تیرا رب ہے، تیرا رب تیرا محافظ ہے۔ لیکن حبیب جب تو شہادت چاہتا ہی ہے تو تجھے شہادت ملے گی۔ اور اللہ کے حبیب نے عرض کی مولا وہ کس طرح؟ تب رب نے ارشاد فرمایا تیری بیٹی کے وہاں تیری بیٹی کے وہاں 2 شہزادے ہوں گے،
جو حقیقت معنی میں تیرے ہی بیٹے ہوں گے، یعنی کہ حسن اور حسین کا ذکر ہوا، ایک کو جو ہے سری شہادت ملے گی، ایک کو جہری شہادت ملے گی، شہید تو وہ ہوں گے لیکن اس کی شہادت بھی تیری شہادت مانی جائے گی۔ تو امام حسن مستجاب الدعوات، جب آپ حج کے لیے ایک مرتبہ جا رہے ہیں، پیروں میں اتنے سجن اور ورم آ گئی کہ آپ کے خادم نے کہا حضور کاش کہ میرے پاس تیل ہوتا تو میں آپ کے پیروں میں مالش کر دیتا۔ امام حسن فرماتے مالش کرنا ہے، تیل چاہیے، 2 منزل کی دوری پر ایک یہودی ہے، اس کے تیل کی دکان آئے گی، وہ تیل کا تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہاں سے تیل خرید لینا۔ جب 2 منزل پار ہوئی تو حقیقت میں جو امام حسن نے بتایا اسی طرف ایک یہودی کی دکان آئی، اور وہاں جا کر آپ کے خادم نے جو ہے تیل طلب کیا تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو بات چیت کرتے کرتے امام حسن کا ذکر ہوا کہ نبی کے شہزادے امام حسن جو پیدل حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے لیے تیل جو ہے مطلوب ہے، طلب کیا گیا ہے۔ امام حسن کا نام سن کر یہودی نے کہا وہ مدینہ والے حضور کے شہزادے، امام الانبیاء کے شہزادے؟ کہا ہاں۔ کہا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ میری ملاقات کریں، مجھ سے ملاقات کریں گے؟ تو خادم نے کہا کیوں نہیں۔ لہٰذا وہ یہودی اپنی دکان کو بند کر کے امام حسن کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے حضور یہ تیل میری طرف سے ہدیے کے طور پر رکھ لو، لیکن میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں کہ میری جب سے شادی ہوئی بہت سی میری اولاد ہوئی، لیکن پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اب اس وقت میری عورت کے وہاں درد ذہ ہے، وہ حمل سے ہے، اور دائیوں نے کہا ہے کہ یہ پوزیشن بھی ایسی ہے یا تو بچہ بچے گا یا عورت بچے گی، اب ایسا آپ کوئی دعا کر دیجیے آپ کے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے جو ہے دونوں کو صحیح و سالم فرما دے۔ امام حسن نے فرمایا جا، اللہ تیرے گھر پر بیٹا عطا فرمائے گا، ماں اور بیٹا دونوں تندرست رہیں گے۔ جب یہ اپنی بستی میں آیا، ابھی اپنے گھر کی دہلیز پر ہی پہنچا تھا کہ لوگوں نے مبارکباد دی، کہا دل سن تجھے مبارک ہو، تیرے وہاں بیٹا ہوا، بیٹا بھی سلامت ہے، بیٹے کی ماں بھی سلامت ہے۔ فوراً جو ہے وہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور میں آپ کی عقیدت میں میرے بیٹے کا نام غلام حسن رکھتا ہوں۔ یعنی اس طرح مستجاب الدعوات۔ اور کسی اور مقام پر حضرت عبداللہ بن ایک آپ کے خادم تھے جس کا نام زبیر بن عوام کے بیٹے، جو آپ کے ساتھ سفر حج میں رہتے، وہ کہتے ہیں ایک موقع پر ہم اتنے تھک گئے کہ امام حسن ایک سوکھے کھجور کے درخت کے پاس آرام فرمانے لگے، اور دل میں میری خواہش ہوئی کہ کاش یہ کھجور کا درخت ہرا بھرا ہوتا اور اس میں کھجور ہوتی تو ہم کھاتے۔ جب میں دل میں اتنا سوچ رہا ہوں، امام حسن آنکھوں کو کھول کر فرماتے ہیں کیا کھجور کھانا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور اگر مل جائے تو اچھی بات ہے۔ امام حسن نے اپنے لبوں کو ہلایا، کچھ پڑھا، اور پڑھ کر تھوڑی دیر ہوئی کہ پل بھر میں جو سوکھا درخت تھا پل بھر میں ہرا ہو گیا اور اس میں کھجور کے گوشے بھی لگ گئے، اور میں کھجور سیکھ مسیر ہو کر کھایا۔ پیچھے سے یہودی منظر دیکھ رہا تھا، کہا یہ تو پورا جادو ہی جادو ہے۔ تب میں نے کہا خبردار یہ نبی کا شہزادہ ہے، مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کر دیتا ہے اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ تو امام حسن آپ کی بھی شہادت دیکھو، آپ کو بہت مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا آپ حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دیتا، لیکن اجر لکھی ہی ہے۔ اب آپ کو جو زہر دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہیرا جو ہوتا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو امام حسن کو اس بار جو زہر دیا جاتا ہے وہ ہیرا جو ہوتا ہے، ہیرا اس کا پورا پاؤڈر کر کے باریک بھوکا کر کے آپ کو دیا گیا، اور وہ آپ کی جب نفس میں داخل ہوا آپ کی آنتوں کو بھی کاٹ دیا۔ اب اتنے آپ جو ہے نڈال ہو گئے کہ وہ زہر کا اثر پورا جو ہے آپ کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور آپ اسی میں جو ہے جام شہادت نوش فرماتے۔ امام حسین نے کہا تھا بھائی جان جاتے جاتے نام بتا دیجئے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ تب امام حسن نے فرمایا جس نے یہ حرکت کی ہے اگر میں اس کا نام بتا دوں تو میں یہ فیصلہ اللہ کے حضور سونپتا ہوں
اگر میں اس کا نام بتاؤں اور اگر وہ نہ ہو تو بغیر قصور میرے نام بتانے سے کوئی سزا پا جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ لہٰذا امام حسن جو ہے اب اس حالت میں وصال فرما جاتے ہیں۔ اب امام حسین جو آپ سے تقریباً 1 سال سے بھی کم عمر میں چھوٹے، رمضان کی 3 ہجری اور رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 4 ہجری اور شعبان کی 5 تاریخ امام حسین پاک کی ولادت ہوئی۔ اور اس میں بھی حضور کی چچی ام الفضل جس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے بعد آپ کی چچی ام الفضل حاضر ہوئی، پریشان ہے، گھبرائی ہوئی اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر کروانے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی بتاؤ کیا خواب ہے؟ تو ام الفضل عرض کرتی ہے حضور خواب بتانے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے کہ اتنا ڈراؤنا خواب ہے، پتا نہیں میں بتا پاؤں گی یا نہیں۔ تب حضور نے فرمایا ہمت کر کے خواب بتاؤ۔ تب ام الفضل نے کہا حضور رات کو میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا جدا کیا جاتا ہے اور میری جھولی میں رکھا جاتا ہے۔ اب کون جدا کرنے والا ہے اور کون جھولی میں رکھنے والا ہے میں نہیں جانتی، بس حضور اتنا سنتے ہیں تو حضور مسکرانے لگتے ہیں۔ ام الفضل عرض کرتی حضور میں پریشان ہوتی ہوں اور آپ مسکراتے ہیں۔ نبی نے فرمایا بہت مبارک خواب ہے۔ حضور نے فرمایا ام الفضل سنو، اے میری چچی سنو، اللہ تعالیٰ عنہ قریب میری بیٹی فاطمہ کے وہاں دوسرا شہزادہ عطا فرمائے گا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی پرورش تم کرو گی۔ اور یہ امام حسین کے آنے کی ایک رب کی طرف سے خوشخبری تھی۔ گویا آج سمجھیے 5 ہجری تھی، 4 ہجری ہے، شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے چہرے انور کو صحابہ کرام کی طرف کر لیتے اور جو ہے مسائل اور کچھ نصیحتیں بیان ہوتی۔ روزانہ فجر کے بعد حضور کا یہ معمول پاک رہا، لیکن آج 4 شعبان ہجری ہے، 4 ہجری ہے اور شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور کا آج کچھ معمول بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد حضور جو ہے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا گیا، علی قریب آئے، حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا۔ اب حضور آگے آگے، مولا کائنات پیچھے پیچھے، صحابہ یہ منظر دیکھتے ہیں۔ آخر صبح صبح حضور علی کا ہاتھ پکڑ کر کہاں جا رہے؟ لوگوں کی سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں اور کوئی پوچھنے کی ہمت کرتا نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضور آگے آگے، علی پیچھے پیچھے، علی بھی نہیں پوچھتے حضور مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ پل بھر میں علی مولا کائنات نے دیکھا کہ حضور حضرت علی کے حجرے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے علی یہیں پر رکے رہو، پہرا دیتے رہو، میں تمہارے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی سے خدا عرض کرتے حضور گستاخی معاف ہو، بے ادبی معاف ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آنے کی جو ہے ایسی کون سی نوبت ہے اور مجھے یہاں پھیلا دے کر آپ اندر تشریف لے جا رہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا علی مبارک ہو، اللہ نے تیرے گھر دوسرے شہزادے کی ولادت عطا فرمائی ہے اور آسمان سے ہزاروں فرشتے تیرے گھر کے اندر مجھے مبارک بات دینے آ رہے ہیں، لہٰذا میں فرشتوں کے پاس ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تم یہی کھڑے رہو۔ اور وہاں مسجد نبوی میں صحابہ کی تعداد لاکھوں کی ہے جو جھرمٹ لگی ہوئی ہے، محفل میں جو ہے آمینہ کے لال کے آنے کا انتظار ہے، گھڑیاں گزرتی جا رہی ہے۔ اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، اے ابوبکر صدیق تم حضور کے جو ہے حضور کے سفر میں ساتھی تھے، حضور ہر وقت تمہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اے ابوبکر صدیق حضور تم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، تھوڑا دیکھو تو صحیح، تپاس تو کرو حضور کہاں گئے؟ اب ابوبکر صدیق ہمت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مسجد نبی سے باہر آتے ہیں، نہ کسی کو پوچھتے ہیں، حضور کو دیکھا اور نہ
किसी को पूछते हैं हुजूर किस तरफ गए, बस अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे, चलते जा रहे। अबू बकर सिद्दीक के कदम जहां ठेलते हैं वो मौला अली का घर है, मौला अली सामने खड़े हैं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर तुम भी आ गए, क्या किसने बताया? अबू बकर सिद्दीक ने अबू बकर सिद्दीक ने कहा, न मैंने किसी को पूछा, न मैंने मुझे किसी ने बताया कि हुजूर यहाँ है। तो मौला कायनात फरमाते हैं, अबू बकर बताओ तो सही तुम यहाँ किस तरह आए? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद से बाहर निकला और जहां जहां हुजूर की खुशबू आ रही थी वहीं चलता रहा, यहाँ आकर मुझे हुजूर की खुशबू ने खड़ा कर दिया है। अब अली से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए भाई अली जरा ये तो बताओ आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि हुजूर जल्दी से तुम्हारे घर तशरीफ लाए, तुम्हारा हाथ पकड़ कर? तो मौला कायनात मौला अली से खुदा फरमाते हैं, अबू बकर जब मैं यहाँ आया तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरे घर दूसरा शहजादा अता फरमाया है और आसमान से फरिश्ते आते जा रहे, हुजूर को मुबारकबाद देते जा रहे, हुजूर अंदर जलवा फरमा है। अब मौला कायनात जब इतना कहते हैं तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली जानते हो आसमान से कितने फरिश्ते आए? तो मौला कायनात ने फरमाया, हाँ 4,30,000 फरिश्ते अब तक आ चुके हैं। थोड़ी देर हुई, मदीने के आका आमीना के शहजादे आमीना का लफ्ज़ जिगर नूरे नजर जब बाहर आया, अब क्या देखते हैं हुजूर? अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, बिलाल भी है, शहर की रोटी भी है, जगह जितने जाबिर बिन अब्दुल्ला है, हजरत जाबिर भी है, सारे सहाबा आज अली की तहरीज पर हाजिर है। जब आमीना का लाल बाहर तशरीफ लाता है, सारे सहाबा अदब के साथ खड़े हो गए, गोया हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़ा होना ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबा जब खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया, अरे अबू बकर किसने तुम्हें मेरा पता बताया? तो अबू बकर वही जवाब अता फरमाते हैं, न किसी को पूछा न किसी ने बताया, हुजूर आपकी खुशबू मुझे यहाँ ले आई। हुजूर ने फरमाया, हाँ अबू बकर तुम्हारा आना मुबारक हो। तो अबू बकर ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपके शहजादे की मुबारक हो, आपके शहजादे की आमद मुबारक हो और 4,30,000 फरिश्ते की आमद भी मुबारक हो। तो हुजूर ने फरमाया, शहजादे की मुबारक तुम दे रहे हो, तुम्हें अली ने बताया होगा, लेकिन ये तो बताओ आसमान से 4,30,000 फरिश्ते आए, ये तुम्हें किसने बताया? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, भाई अली ने बताया। हुजूर ने अली की तरफ अपना रुख अनवर फेरा, कहा अली तुझे किसने बता? आसमान से 4,30,000 फरिश्ते हुसैन की आने पर मुझे मुबारकबाद देने आए। तब मौला कायनात मौला अली से खुदा फरमाते करते हैं, या रसूल अल्लाह जो फरिश्ता आता है मेरे घर की छत में से आता है, निकलता है तो दरवाजे से होकर जाता है और जो निकलता है मुझे मुबारक देकर जाता है और अपने आने का नंबर बताता जा रहा है। उसको मुझे पता चला, नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ अली तुम सच कह रहे हो, 4,30,000 फरिश्ते हुसैन की आमद पर जश्न मनाते हुए नजर। अंदाजा लगा ये 4,30,000 फरिश्ते। तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर और भी कुछ बताऊं? तो अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान, बताइए हुजूर, ताकि आने वाले शहजादे की फजीलत मालूम हो। तो हुजूर ने फरमाया, जब फरिश्ते आ रहे थे तब दो फरिश्ते ने एक फरिश्ते को उठाया था जिसके पर जलकर खाक हो गई। तो मैंने उस फरिश्ते से पूछा, तेरी ये हालत कैसे हुई? तो एक रिवायत में ये कि वो फरिश्ता ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे किसी बस्ती पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजा था। जब मैं अजाब नाजिल करने गया तो उस बस्ती के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो मैं वापस लौट गया। अल्लाह को मेरा अमल नापसंदीद गुजरा। तो फरिश्ते मासूम होते वो खता नहीं होती, लेकिन बच्चे का रोना सुनकर वापस लौटे फरिश्ता। तो दूसरी रिवायत में ये बताया गया है कि वो फरिश्ता कहता है, मैं 7वें आसमान पर था, एक दिन आसमान के दरवाजे खुले तो मैंने देखा कि जमीन पर एक लंगड़ा लूला इंसान था। तो मैंने कहा कि ये भी कोई जीना है, बस इतना कहा। तो रब ने फरमाया, वो मेरा बंदा है, मैंने उसको जिंदगी दी। तू कौन की इस तरह की जो है एक तेल की बयान करे तो गोया रब के जलवे जो है तजल्लियां ऐसी मुझ पर नाजिल हुई कि मेरे पर जलकर खाक हो गए और अल्लाह ने मुझे आसमान से नीचे जजीरे पर भेज दिया। तो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 700 साल से मैं उस जजीरे पर था,
لیکن آج اتنے فرشتوں کی آمد و رفت دیکھنے لگا تو میں سمجھ گیا آج اللہ کی رحمت بہت عروج پر ہے. تو میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی شہزادی فاطمہ کے وہاں دوسرا شہزادہ ہوا ہے، ہم سب وہاں حضور کے وہاں مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو یہ فرشتہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آؤ، لے جاؤ. تو حضور کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے یا رسول اللہ، تو ہم علیہ الصلوۃ والسلام ہم اسے اٹھا کر آپ کے پاس لے آئے، اب یہ جو چاہتا ہے آپ کے حوالے. تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو ہمارے بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے، آج یہ خوشی کا موقع ہے، آپ ہاتھ اٹھا دیجیے، اللہ مجھے صحت حیات عطا فرما دے. یعنی میری جو پوزیشن تھی اللہ وہ مجھے عطا فرما دے آج آپ کے یہ شہزادے کی خوشی پر. لہٰذا امام الانبیاء نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی. دعا کرنے کے بعد جیسے ہی حضور نے اپنے روح کے انور پر ہاتھ پھیرے، اللہ نے اس فرشتے کو پر عطا فرما دی. لیکن وہ فرشتہ آقا فرما کے جیسے ہی پر عطا فرمائے تو بھی رونے لگا. تو میں نے اس فرشتے سے، حضور فرماتے ابو بکر صدیق کو اور سارے صحابہ، تو بھی وہ فرشتہ جب رونے لگا تو میں نے اس فرشتے سے کہا اب کیوں رو رہے ہو، تمہارے پر تو سلامت ہوئے. تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اس شہزادے کو شہید کیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کھول کے بتاؤ. تو اس فرشتے نے کہا حضور اگر زیادہ آپ جاننا چاہتے ہو، حالانکہ حضور کو تو سب معلوم ہے لیکن ایک روایت بنے. تو فرشتہ کہتا ہے ہمارے سردار جبرائیل سے پوچھ لیجیے. تو جبرائیل علیہ السلام اپنے نورانی ہاتھوں میں وہ مٹی لے کر آئے تھے کربلا کی، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے، اور جب حسین شہید ہوں گے تب یہ مٹی جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی. حضور نے وہ مٹی صحابہ کو دکھائی. ابو بکر صدیق فرماتے جیسے ہی حضور نے اپنی مٹی وہ ہاتھوں میں رکھی ہوئی مٹی کو دکھایا، حضور کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئی کہ حضور کے داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور حضور اتنا دیکھ کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے. حضور اپنے گجرے میں چلے گئے اور ساری ازواج کو، حضور نے جتنی بیویاں اس وقت تھی سب کو بلایا. اب دیکھیے حضور کا یہاں بھی دل لگے. دیکھو حضور جانتے تھے کہ میرا حسین جب شہید ہوگا تب کون حیات ہوگا. لہٰذا حضور نے المومنین حضرت ام سلمہ کو یہ سیسی دی کہ اسے سنبھال کر رکھو. میری وفات کے بعد اور علی کی بھی شہادت کے بعد گویا اس جملے میں حضور نے بہت کچھ کہہ دیا. کون کون خلیفہ بنے گا یہ بھی کہہ دیا. علی کی شہادت کے بعد بھی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تب سمجھ لینا کربلا کی سرزمین پر میرا شہزادہ حسین شہید ہوا. اگر حضور چاہتے تو دعا کر کے حسین کی شہادت کو روک سکتے، لیکن حسین کا شہید ہونا ایک اسلام کو نئی تقویت اور نئی طاقت مل رہی ہے. اب دونوں شہزادے کی اگر فضیلت دیکھی جائے، عمر دیکھو تو 11-12 ماہ سے بھی دونوں میں فرق ہے، 12 ماہ سے بھی کم. فضیلتیں دونوں شہزادوں کی ساتھ میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہیں، اپنی زلفوں کو جس طرح گھوڑے کی لگام پکڑے وہ شہزادے اس طرح پکڑتے ہیں. ایک موقع پر حضرت ام ایمن ہی آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کو بلا رہی ہے. کیونکہ صحابہ اکرام کی محفل تھی تو تنہائی میں ماں فاطمہ طلب فرما رہی ہے حضور کو. ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق اعظم نے کہا کبھی فاطمہ نے اس طرح بلایا نہیں، آج کون سی ایسی وجہ ہوئی کہ حضرت فاطمہ نے حضور کو بلایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پر گئے تو دیکھتے کہ فاطمہ زہرا زاروں قطار رو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام جلوہ فرما تھے. ماں فاطمہ زہرا نے عرض کی آقا صبح سے حسنین غائب ہے اور مولا علی بھی تجارت کے لیے کہیں گئے ہیں، شام ہونے والی ہے، ابھی حسنین گھر نہیں لوٹے. تو حضور نے تسلی دی کہ حسنین کو جس نے پیدا فرمایا ہے اس رب حسنین کا محافظ ہے، وہ رب سب کی حفاظت کرتا ہے. ابراہیم کو آگ سے بچایا، یوسف کو کنویں میں گرنے سے بچایا،
یعنی ایک تسلی دیتے دیتے پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا میرے حسنین کی حفاظت فرما. اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے رب کا سلام لے کر. عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دونوں شہزادے بنو نجار کے فنا کا باغ میں آرام فرما رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ارے جبرائیل وہ باغ تو بہت وسیع ہے, اس میں تو درندے ہیں, کہیں میرے شہزادے کو تکلیف پہنچائیں گے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دونوں شہزادے اپنی باہوں میں ایک دوسرے کو جکڑ کر آرام کر رہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر رکھا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بنو نجار کے اس باغ کی طرف بڑھے, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے, عمر فاروق اعظم بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا منظر دیکھتے ہیں. ایک فرشتہ حسنین کے نیچے اپنے پروں کو بچھائے اور دوسرے پروں سے فرشتہ دونوں شہزادوں پر چھاؤں کیے ہوئے. حضور تشریف لے جاتے اور دونوں شہزادے کو اٹھاتے اور فرماتے تمہاری عظمت تو دیکھو, آج تم پر میرے ماں باپ قربان ہو رہے, فرشتے تم پر ڈیوٹی پر ہے اور اپنے پروں سے تم پر چھاؤں کر رہے. پھر حضور نے دونوں شہزادے کو اپنے کاندھے پر اٹھایا, امام حسن کو دائیں کاندھے پر, امام حسین کو بائیں کاندھے پر, اور حضور چلے. جب حضور چلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے واہ شہزادو مبارک ہو, تمہاری سواری تو دیکھو. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا جس طرح سواری عظمت والی ہے اس طرح سوار بھی عظیم ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ جس طرح سواری عظیم ہے اسی طرح سواری پر ہونے والے سوار بھی عظمت والے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں شہزاد کو ماں فاطمہ زہرا کے پاس لے گئے اور ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد پھر اسی پوزیشن میں حضور مسجد نبوی میں لے آئے. یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا اذان پڑھی جائے. عصر کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر ہے, پیچھے صحابہ کرام کی صفیں باندھی ہے اور حسن اور حسین یہاں بچپن کا عالم ہے, کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں, کبھی آ کر حضور کی پشت انور پر جو ہے سوار ہو جاتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرمایا, دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھایا. عقیدت کے منظر میں صحابہ کرام سے لوگوں نے پوچھا تھا اے صحابہ کرام تم صفیں باندھ کر کھڑے ہو اور حسنین قریب یعنی حسن اور حسین آگے کبھی داہنے جاتے کبھی بائیں جاتے, کبھی نبی کی پیٹھ پر سوار ہوتے, آگے سے تمہارے یہاں وہاں گزرتے, کیا تمہاری نماز میں خلل نہیں ہوا؟ سارے صحابہ نے ایک زبان کہا قسم خدا کی وہ نماز ہماری تو معراج ہو گئی تھی. قسم خدا کی وہ نماز ہماری معراج ہو گئی تھی. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کیوں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے جب تشہد پڑھتے تھے اور تشہد پڑھتے پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ پورا جب پڑھتے تو حضور کو دیکھ لیتے تھے, اور درود ابراہیم میں جب پڑھتے تھے وعلی آل محمد تو حسن اور حسین کو دیکھتے تھے. جب گویا تشہد پڑھتے وقت حضور کا مجسمہ سامنے ہے اور نبی کی آنکھ پر سلام بھیجتے وقت حسن اور حسین سامنے ہے تو ہماری نماز معراج ہو چکی تھی. تو اس طرف فضیلت ہے. تختی والے واقعات بہت مشہور ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں باپو واقعہ نہیں سنایا, تو سن لیجئے کیونکہ گزشتہ سال کچھ واقعہ تب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اور آپ سنتے ہیں تو سنتے رہتے تو پھر تھوڑا کچھ نیا بھی ہو جائے, لیکن عقیدت اس سے بڑھتی ہے. تختی والا واقعہ دونوں شہزادے تختیاں لکھتے اور لکھنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ کس کی تختی اچھی ہے. حسن کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے, حسین کہتے ہیں نہیں میری تختی اچھی ہے, حسن کہتے ہیں نہیں میری تختی. اب دونوں میں بچپن ہے, تھوڑا وہ ہوا تو دونوں شہزادے نے کہا چلو ماں فاطمہ کے پاس, ماں ہمارا فیصلہ فرمائے گی. ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے پاس جب تختیاں لے کر پیش کی گئی تو ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا نے سوچا اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں گی تو حسین کو برا لگے گا, حسین کی تختی کو اچھا کہوں گی تو حسن کو برا لگے گا. تو ماں فاطمہ زہرا نے کہا دیکھو تمہارے والد باب المدینۃ العلم ہے, علم کے شہر کے دروازے, وہ اچھا فیصلہ کریں گے, جاؤ ان کے پاس ہی چلے جاؤ. تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے پاس ننھے شہزادے آئے, کعبہ حضور ہماری تختیاں ہم نے لکھی ہے, آپ فیصلہ فرمائے کس کی تختی اچھی ہے. تو مولا کائنات فرماتے تمہارے امی جان کے پاس جاؤ. کہا وہیں سے تو آئے, انہوں نے کہا کہ آپ باب المدینۃ العلم ہو. اب اتنا سنے تو علی کو بھی کچھ راستہ مل گیا. مولا علی سوچتے اگر میں حسن کو اچھا تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا لگے, اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں گا تو حسن کو برا لگے گا. تو مولا کائنات فرماتے میں جس شہر کا دروازہ ہوں وہ شہر تمہارے نانا جان ہے,
وہاں چلے جاؤ، وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ لہٰذا دونوں ننھے ننھے قدم اٹھاتے، ننھی ننھی تختیاں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ تختیاں لکھی ہے، آپ فیصلہ فرما دیں کس کی تختی اچھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سنو، تمہارے والد علی کے پاس جانا تھا، تمہاری ماں فاطمہ کے پاس جانا تھا، یہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا وہاں دونوں کے پاس ہو کر آئے، آپ کے پاس بھیجے گئے۔ حضور فرماتے سنو، میں تو امام الانبیاء ہوں، لیکن جبرائیل امام الفرشتے ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہے، میں ان کو بلا لیتا ہوں، تمہاری تقدیر کا فیصلہ وہی فرمائیں گے۔ حضرت جبرائیل کو بارگاہ رسالت میں طلب کیا گیا، بارگاہ رسالت میں جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ فیصلہ آپ ہی فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل، اگر حسن کی تقدیر کو اچھا کہا جائے تو حسین کو برا لگے، اور حسین کی تقدیر کو اچھا کہا جائے تو حسن کو برا لگے گا۔ تو جبرائیل عرض کرتے حضور، جس طرح آپ کو یہ خوف ہے کہ ان کو برا لگے، مجھے بھی دہشت ہے کہیں حسن کو برا لگ جائے، کہیں حسین کو برا لگ جائے، بھلا حضور یہ فیصلہ اب رب کی ذات پر چھوڑا جائے۔ گویا حسنین کریمین کی تختیوں کو رب کے حضور پیش کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کی رب ذوالجلال اس تختی کا فیصلہ تو فرما۔ تو رب نے ارشاد فرمایا جا جبرائیل، جنت سے ایک سیب لے جانا اور حبیب کے ہاتھوں میں عطا کر دینا، اور فرمانا کہ رب نے فرمایا ہے دونوں تختی کو سامنے رکھا جائے اور سیب کو ہوا میں اچھالا جائے، سیب جس کی تختی پر گرے وہی تختی اچھی ہوگی۔ حضور کی بارگاہ میں جنتی سیب لایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب نے یہ حکم فرمایا یہ جنت کا سیب ہے، آپ کے سامنے دونوں تختیوں کو رکھا جائے اور سیب کو ہوا میں اچھالا جائے، سیب جس کی تختی پر گرے گا اور رب نے فرمایا اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے سیب کو ہوا میں بلند فرمایا، سیب بھی ایک لمحہ کے رک دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے رب کیا تو میری بھی آزمائش لینا چاہتا ہے؟ کل قیامت کے دن اگر حسن یہ کہے گا مجھ سے کہ تم نے میری تختی کو اچھا نہیں کہا تھا اور حسین کی تختی کو اچھا نہ کروں، تو حسین یہ کہے گا کیا میں بھی ان کے نافرمان اور ناشکر بندوں میں اپنا نام لکھوانا نہیں چاہتا؟ اب تو رب تو ہی فیصلہ فرما۔ تو رب نے فرمایا سیب تو چاہتا جانتا ہے تجھے کیا کرنا ہے۔ اب سیب بچل اٹھا، سیب نے اپنے وجود کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک آدھا حسن کی تختی پر اور دوسرا آدھا حسین کی تختی پر۔ جبرائیل نے فرمایا جاؤ، رب نے فیصلہ کر دیا، حسن اور حسین دونوں کی تختیاں اچھی ہیں۔ اب یہ فضیلت حسنین کریمین کی بیان ہو کی زبان سے، یہ تو وہ شہزادے ہیں، ان کی فضیلتیں ہم کیا بیان کر سکیں۔ اچھا غالباً گزشتہ سال یہ بات سنائی تھی، فضیلت کی بات آئی۔ دیکھو میں اکثر اس سے پہلے بھی تقریر میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ نبی کے کسی نہ کسی صحابی کو اللہ کسی نہ کسی مقام منصب پر فائز فرماتا ہے۔ تو نبی کے ایک صحابی ایسے ہیں جس کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں حضرت داحیہ کلبی، یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی شکل و صورت میں اکثر جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور داحیہ کلبی کی ایمان لانے کی دعا حضور نے ہی فرمائی تھی، اللہم ارزق داحیۃ الکلبی الاسلام، کہ اللہ داحیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ کیونکہ حضور جانتے تھے داحیہ کے ماتحت تقریباً 700 قبیلے ہیں یا 700 لوگوں کا خاندان ہے، اگر داحیہ کلمہ پڑھیں گے تو 700 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی، یا حضور نے دعا فرمائی، ابھی حضور کے ہاتھ واپس نہیں لوٹے، داحیہ سامنے سے جھمتے جھمتے آ گئے۔ حضور نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور داحیہ کو اشارہ کیا بیٹھنے کا، تو داحیہ کلبی عرض کرتے یہ بیٹھنے کے لیے نہیں، چومنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے اور سر پر رکھنے کے لیے۔ پھر داحیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا۔ اب وہ بات بہت واقعہ لمبا ہے، لیکن یہ داحیہ کلبی وہ ہے جس کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل آیا کرتے۔ اور داحیہ کلبی یہ پھل فروٹ کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کے قافلے آتے، سیب، انار وغیرہ۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں داحیہ کلبی ہوتے اور حسنین کریمین آتے
दाहिया कल्बी अपने साथ स्पेशल इनके लिए कुछ फ्रूट लेकर आते, कभी सेब लेकर आते, कभी अनार लेकर आते, कभी अंगूर लेकर आते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जिब्राइल दाहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर के दरबार में बैठे थे। जिब्राइल दाहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर के दरबार में बैठे थे और अहकामात की बातें हो रही थी। इतने में हसन और हुसैन सामने से आ रहे हैं। हुजूर देखकर ही सोचने लगे कि शहजादे आ रहे हैं और ये दाहिया कल्बी हकीकत में नहीं है, ये तो हकीकत में फरिश्ता जिब्राइल है। अब क्या होगा? हुजूर भी उसी गौर फिक्र में थे। आगे आगे हसन है, पीछे पीछे इमाम हुसैन है। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो पहले तो बचपन का जो भी अंदाज निराला रहता, आते हुजूर की बारगाह में गोद में बैठ गए। हुजूर ने दोनों को बोसे अता फरमाए, लोगों को चुमा। इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन दाहिया बैठे। क्या कहा? दाहिया बैठे हैं। इमाम हुसैन ने कहा, चलो चलो, ये हमारे लिए कुछ लाए होंगे। दोनों उछले और जाकर दाहिया कल्बी की गोद में बैठ गए। हकीकत में वो कौन थे? जिब्राइल थे। अब इनकी गोद में बैठ गए। हुजूर को ये बड़ा गवारा नहीं हुआ कि शहजादे जाकर फरिश्ते की गोद में। अब वो शहजादे वाला थोड़ा जानते थे कि ये आए हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने अपने हाथों को इस तरह बढ़ाया कि दोनों को खींचकर अपनी गोद में ले लो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यानी इस तरह इशारा किया, हुजूर रहने दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ये तुम्हारी गोद में बैठे हो, तुम कहते हो बैठने दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं वही जिब्राइल हूँ। जब आपकी शहजादी सजदे में होती ना और ये दोनों शहजादे उठ जाते ना, तो अल्लाह मुझे फरमाता, जाकर हुस्नैन का चूल्हा चुलाओ। मैं अपने परों से, अपने हाथों से हुस्नैन के चूल्हे को चुलाता हूँ। तो आप तो ये मेरी गोद में बैठे। हुजूर जब आपकी शहजादी इबादत कर करके थक जाती और थोड़ी देर के लिए अपने वजूद को जमीन पर फैलाती ना और आग लग जाती, अगर हंसने हरकत करते ना तो रब फरमाता, जिब्राइल देख मेरे हबीब की प्यारी बेटी सोई है और अभी उठकर मेरी बारगाह में आ जाएगी मुझे खुश करने के लिए, तो उसके आराम में खलेल ना हो, जाकर हसन हुसैन का चूल्हा चुलाया करो। तो मैं आकर हसन हुसैन का चूल्हा चुलाता। आज तो ये मेरी गोद में है, हुजूर बैठने दीजिए। लेकिन अजीब बात है कि दाहिया कल्बी जब आते तो सामने से अंगूर अनार जो भी देते वो, लेकिन आज तो दाहिया कल्बी कुछ देते नहीं। तो इमाम हसन और हुसैन एक दूसरे के चेहरे के सामने देखते, हसन खड़े हुए और इस तरह जेब टटोलने लगे, हाथ डालने लगे। इमाम हुसैन खड़े होकर कुर्ते के इस तरह हाथ डालने लगे। तो दाहिया कल्बी की शक्ल में आए हुए जिब्राइल ने अर्ज की, हुजूर ये बात समझ में ना आई, ये जेब क्यों टटोलते? देखो ये जो बातें होती है वो हसन हुसैन नहीं सुन सकते, क्योंकि अब आका की और जब हुजूर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि उमर फारूक आजम फरमाते ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कभी आकर हुजूर के घुटनों से घुटने टेक कर, बहुत मशहूर रिवायत है, बहुत लंबी है, तब उमर फारूक आजम ने तलवार खींचना चाहा। इस तरह आकर हुजूर के सामने बैठ गया। कौन है? जो मुसाफिर है लेकिन जिस्म पर सफर की थकान नहीं, जिस्म पर जो लिबास है वो भी तरोताजा है, मेला कुचेला नहीं, अपने आप को मुसाफिर भी कहता है और हुजूर के घुटने से घुटने लगाकर बैठ गया है। और जो बातचीत होती है साहबा एक दूसरे के सामने देखते कि ये कौन सी जबान बोल रहे हैं, हुजूर भी जवाब दे रहे, वो पूछ रहे। उमर फारूक आजम ने बर्दाश्त न हुआ, तलवार खींची तो हुजूर ने फरमाया, उमर रख दो। जब वो चले गए आने वाले मुसाफिर जो आए थे, हुजूर ने फरमाया, उमर जानते थे ये कौन थे? हुजूर नहीं, लेकिन इनका बैठने का अंदाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हुजूर ने फरमाया वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और आकर तुम्हें दीन सिखा कर गए। और पूरे 3 सवाल थे आने वाले। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, दाहिया कल्बी अपनी जो फरिश्ते अपनी जबान में हुजूर से कर रहे, हुजूर ये जेब क्यों टटल रहे? तो हुजूर ने फरमाया ऐसी बात है, जब दाहिया कल्बी आते तो दोनों शहजादों के लिए कुछ फल फ्रूट ले आते। अब तुम्हें वो दाहिया कल्बी समझ कर बैठ गए, तुमने कुछ दिया नहीं तो वो अपनी तुम्हारी जेब से निकालना चाहते। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर बस इतनी बात। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं मदीना की सरजमीन पर बैठे बैठे अपने पर को नवाते, जन्नत से एक अंगूर का झुमका और एक अनार लेकर पेश करते, अपने परों में रखा और हुजूर से फरमाया, हुजूर देख लीजिए अब इसमें से कौन क्या उठाता है। जो अंगूर उठाएगा उसे जहर देकर शहीद किया जाएगा और जो अनार उठाएगा
اسے تپتے ہوئے صحراؤں میں شہید کیا جائے گا. حضور نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. حسن آگے بڑھے اور انگور کے چھلکے کو اٹھاتے اور حسین آگے بڑھ کر انار کو اٹھاتے. نبی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے. تو گویا کہنا یہ کہ ان کی فضیلت ایسی ہے کیا ہم اور آپ بیان کریں. اب حسنین کا رتبہ جاننا ہے تو آئیے اسی چوکٹ پر جائے جس کی آج چھٹی ہے. وہاں پہ سوال بھی ہو جائے اور ان کی عظمت بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو جائے. یہ کون ہے؟ سرکار غریب نواز ہے، عطائے رسول ہے. سرکار سب کچھ آپ کے در سے ملا ہے. آپ نبی کی عطا بن کر آئے ہیں اور جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کا فیضان لے کر آئے. مدینہ سے حضور کا فیضان لے کر آئے. نجف اشرف سے مولا علی کا فیضان لے کر آئے. کربلا سے حسنین کا فیضان لے کر آئے. علی اصغر، علی اکبر، العباس، علمبردار کا فیضان سمیٹ کر اور ساتھ ہی ساتھ جب بغداد عراق پہنچے تو غوث اعظم کا فیضان لے کر والی ہندوستان بن کر آئے ہیں. سرکار غریب نواز، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں. ہم آپ کی چوکھٹ پر اپنی عقیدت کی زمین رگڑتے ہیں. حضور جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے در سے ملا ہے. آپ نے ہمیں سب کچھ سکھایا، سب کچھ عطا فرمایا. نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا عشق کیا ہے، وہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا. سرکار غوث اعظم کے ایک قول کا مقام کیا ہے اور ایک حکم سرکار غوث اعظم کا چھوٹتا ہے. عظمت کیا ہے وہ آپ نے فرمایا. جب شہزادہ عبدالقادر بغداد کی سرزمین سے یہ اعلان کرتا ہے قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، سبوں نے غور و فکر کیا. قسم خدا کی، غیاث الدین کا شہزادہ، ام الورا بی بی مائے نور کا نور نظر لگتے جگر، خراسان کی سرزمین پر مہر عبادت ہے. عطائے رسول نے وہاں پر سر جھکایا اور عرض کی ہے سرکار غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. وہی سرکار غریب نواز ہمیں لاہور کی سرزمین پر آرام فرمانے والے داتا گنج بخش کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ ہمیں سکھاتے ہیں. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل، کامل دارا رہنما. اے سرکار غریب نواز، آپ کی ذات تو وہ ہے، آپ ہندوستان آئے 95 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. اے سرکار غریب نواز، جہاں آج جنتی دروازہ ہے وہاں 25,000 مکمل قرآن کی تلاوت کرنے والے. اے نبی کے شہزادے، ہمیں کچھ عطا فرمائیے، ہم آپ کی چوکٹ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. بنا آپ کا آستانہ تو وہ ہے، تصویر محمد ہے، چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ میرے خواجہ کا. دیکھو تو سخاوت میں کیا شان میرے خواجہ نے پائی، ساتھ ہے سلطان بھی صدقہ میرے خواجہ کا. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، بغداد وہاں کر کر صدقہ میرے خواجہ کا. چھٹی تو میرے خواجہ کی کس سال سے ہوتی ہے، آتا ہے شہر، آتا ہے مدینہ سے، صدقہ میرے خواجہ کا. آپ کا دستانے کا حال یہ ہے، خواجہ ہند و دربار ہے، آلہ میرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا میرا. اے سرکار غریب نواز، آستانہ تو آستانہ ایک طرف، آپ کی تربت بھی کیا ہے، آپ کی کرامت بن کر وہ بریلی کی سرزمین جو پٹھان آیا جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، آج سنیت کا جو امام بن کر چمک دمکتا ہے وہی کہتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی تربت پاک مستجاب الدعوات ہے. ہماری اوقات، ہماری حیثیت نہیں، آپ کی وہ مبارک تربت کو ہم اپنے گنہگار ہاتھوں سے چھوئے، کیونکہ آپ کی وہی تربت پہ جہاں جلال الدین اکبر آیا اور اپنی پیڑی جو ہے اپنی پیشانی رگڑنے لگا اور بھی مانگنے لگا، آپ نے ہی شہزادہ عطا فرمایا جس کا نام تاریخ میں نور الدین اور جہانگیر بادشاہ سے یاد کیا جاتا ہے. وہی جہانگیر کے وہاں ایک اور شہزادہ ہوا جس کا نام شہاب الدین ہے. دنیا جسے شاہجہاں کے نام سے یاد کرتی ہے. دہلی کی جامع مسجد جس نے تعمیر کی، کچھ تاج محل جس نے تعمیر کیا. اب بتانا یہ ہے آج ہندوستان کو جو دنیا کے اعتبار سے صدقہ غریب نواز کا ملا ہے وہ یہ ہے، آج سال بھر تاج محل کی انکم دیکھو، آج یہاں کی گورنمنٹ وہی صدقہ کھا رہی ہے. اتنے پر ہی بس نہیں، یہ تو دین کا صدقہ تھا، دنیا بھی صدقہ تھا، اب دین کا بھی صدقہ دیکھو. وہی شاہجہاں کے وہاں آپ ہی کا کرم اور آپ ہی کی دعا تھی کہ وہاں پر وہی الدین نام کا ایک شہزادہ پیدا ہوا. دنیا جسے اورنگزیب عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہے، سارے 49 سال تک جس نے اسی ہندوستان کے سینے پر اپنی حکومت کا پرچم لہرایا، اسی نے جو ہے 8 سال کی لمبی مدت پر 2 لاکھ علماء کو اکٹھا کر کے فتوائے عالمگیری کو تیار کیا تھا. وہی اورنگزیب آج جس کتاب کو تیار کیے ہیں پوری دنیا
کھول کر دیکھتا ہے پتا یہ چلتا ہے اسی ہندوستان میں دنیا میں بھی صدقہ غریب نواز کا ہے، دین بھی صدقہ غریب نواز کا ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کی چھوی نظر نظر کر ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے ہم نہیں جانتے، ہماری سوچ کام نہیں کرتی. حسین کیا ہے؟ ہم نے ایک صحیح سمجھا، ہم نے فاطمہ کا نور نظر سمجھا، علی کا جگر پارا سمجھا، نبی کا شہزادہ سمجھا. ہماری زبانیں ہماری خاموشیاں یہی رک جاتی ہے. آپ بتائیے قلم اٹھا میرے غریب نواز کا، فرما دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، تیر است حسین، دیپنا است حسین، سردار ندا دست در دستی یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو امام حسین کو ہم کیا سمجھے؟ سرکار غریب نواز فرما دیتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. تو حسین کی ذات یہ ہے. بس دعا کرو جو بھی بیان ہوا کسی قسم کی لفظی خطا ہو بیان میں اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم.